بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں آج مہمان ہیں ڈاکٹر طارق اقبال گدارہ صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف اسٹائل لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ کیسی آپ کی ڈیوٹی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک۔ کتنے بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں؟ 9 بجے سر۔ اور اس کے بعد پھر کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ بس اس کے بعد یہی ہماری ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے، چاہے ہم دفتر میں رہیں، چاہے ہم فیلڈ میں رہیں، چاہے جہاں بھی رہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اپنا جو بریڈر ہے، اپنا جو فارمر ہے، اس کو مستفیض کرتے رہیں، اور اس کو جو ہے نا اپنے ڈاکٹرز، اپنے پیراویٹس کو موٹیویٹ کرتے رہیں، ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ کہ ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اپنے فارمرز کو مشورے دینا، علاج معالجہ کرنا یا پروفلیکسز ان کے اینیملز کی کرنا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کی جو ڈیوٹی کی اوقات کار ہیں وہ فکس ہوتے ہیں 9 سے 4 تک، یا اس کے بعد بھی آپ ڈیوٹی پہ موجود ہیں؟ ہمارے صرف جانے کا ٹائم فکس ہوتا ہے 9 بجے، آنے کا خاص کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ کبھی ہم رات کے 10 بھی بج جاتے ہیں، 11 بھی بج جاتے ہیں، جب ہمارا کوئی مختلف سکیمیں جس طرح ہماری چل رہی ہوتی ہیں یا اپنا دفتری کام ہوتا ہے، وہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ وہ 4 بجے کے بعد ہی کرتے ہیں کہ وہ 4 بجے تک ہم جو ہے نا وہ پبلک کے لیے جتنا کر سکتے ہوتے ہیں ان کے لیے کرتے رہتے ہیں، بعد میں ہم اپنا دفتری کاروبار یا دفتری معاملات نپٹاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بلا شبہ ملک میں بے روزگاری نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، سماجی زندگی کے بڑے مسائل ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار نہیں ہے۔ ان متبادل کے طور پر مویشی جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک گوشت اور دودھ دینے والے متبادل ذرائع آمدن موجود ہیں۔ بھیڑ بکریاں پالنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مویشی پال حضرات بلا شبہ ملک اور قوم کی اور اپنی بھی وہ خدمت میں بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس وقت موسم سرما کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے مویشی پال حضرات ان کو کس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کے مویشی اس موسم میں کسی سانحے کا شکار نہ ہو سکیں؟ دیکھیں، اس موسم میں ہمارے جو لارج اینیمل ہیں اور اسمال اینیمل ہیں، 2 قسم کے ہمارے اینیمل ہوتے ہیں، موسٹلی بھیڑ بکریاں یا گائے بھینس۔ جو گائے بھینس ہے اس وقت سب سے اس کی جو خطرناک بیماری ہے وہ اس سیزن کی منہ کھر ہے، جی، جس کو ہم فوٹ اینڈ ماؤتھ کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا جانور کے منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے کھروں میں چھالے نکل آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جانور لنگڑانا شروع کر دیتا ہے۔ میں اکثر اپنے فارمر سے یہ جب پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ منہ کھر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جانور بچ جاتا ہے لیکن فارمر مر جاتا ہے، باقی جتنی بیماریاں ہیں اس میں فارمر جو ہے بچ جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری میں اتنے اکنامیکل لاسز ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ آ جائے، جانور بچ بھی جائے تو جانور یا ہم دودھ کے لیے رکھتے ہیں یا گوشت کے لیے رکھتے ہیں، جی، تو اس کی پروڈکشن لاسز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جانور رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو دودھ دینے والا جانور ہے وہ بالکل دودھ خشک کر جاتا ہے، اور جو گوشت والا جانور ہے اس کی صحت اتنی ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ہم جتنی بھی اس پہ محنت کریں وہ اتنا نہ ویٹ گین کر سکتا ہے نہ ہمیں وہ پرافٹ دے سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اس سیزن میں لارج اینیمل ہمارے گائے بھینس ہے، اس کی جتنی بھی ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو منہ کھر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور منہ کھر جو ہے ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور اس کا وائرس بھی کرونا وائرس کی طرح ہے، RNA وائرس ہے جو اپنے رنگ، اپنی شکل، اپنی اسٹرکچر، ماہیت بدلتا رہتا ہے۔ اس وائرس کے 7 سیروٹائپ ہیں اور 100 سے زیادہ سب سیروٹائپ ہیں، مطلب ہے اس کی مختلف جو شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ جو ویکسین میں ہم دیتے ہیں وہ صرف 3 قسم کے یہ وائرس ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ اپنے چینج کر لیتے ہیں، اس لیے ویکسین اس میں افیکٹو ہے، لیکن بعض اوقات ویکسین کے باوجود بھی یہ بیماری بہت تھوڑی آ جاتی ہے۔ ویکسین اگر کی ہوئی اور بیماری ہے تو اس کی شدت بہت کم ہوتی ہے۔ تو میں اپنے کسان بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو منہ کھر کی ویکسین ہے، ہمارے پاس ہمارے جو ریسورسز ہیں اس میں اور جو ہمارے SOPs ہیں اس میں یہ ویکسین صرف اور صرف رنگ ویکسینیشن ہے۔ رنگ ویکسینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ بیماری آ جاتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چک کو یا اس بستی کو، یا اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کے ارد گرد والے 5 جو گھر ہیں وہاں پہ ویکسین کر دی جائے۔ لیکن ستم ظریفی اس وائرس کی یہ ہے
کہ یہ وائرس تقریباً 50-60 کلومیٹر تک ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا وائرس ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کا واحد جو ذریعہ ہے وہ ویکسین ہے. ہمارے جو انڈیجنس بریڈز ہیں، جن کو ہم لوکل بریڈز یا دیسی بریڈز کہتے ہیں، جس طرح ہماری سہوال ہے، ہمارے بف ہے، ہماری چولستانی ہے، ہماری دیسی گائے ہے، اس میں ہماری جو ویکسین ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اور کہیں پر بھی یہ آؤٹ بریک ہے، ہمارے ہر ادارے میں اس وقت ہمارے پاس 76 ادارہ ہے ڈسٹرکٹ لیا میں، ہر ادارے میں یہ ویکسین موجود ہے. تو میری اپنے فارمر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ کہیں بھی خدا نہ خواستہ ایک بھی کیس رپورٹ ہو تو آپ مجھے بتا دیں. میرے کسی بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارا تحصیل لیول پر ہوتا ہے، ہر یونین کونسل لیول پر ہمارا 2 ویٹرنری اسسٹنٹ اور 1 ویٹرنری آفیسر ہوتا ہے. کسی کو بتا دے تو وہ فوراً وہ ویکسین کر دے گا، تاکہ یہ بیماری وہیں پہ جو ہے نا کنٹرول کی جا سکے، یہ پھیلے نا. کیونکہ جو یہ پھیلنا شروع کر دیتی ہے اس سیزن میں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ہوا میں نمی ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ فیوریبل اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس کی گروتھ کے لیے، وہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے. اور میرے جو کمرشل ڈیری فارمرز ہیں جو امپورٹڈ ایگزوٹک بریڈز رکھتے ہیں گائے کی، جس میں فریزن آ جاتی ہے، جرسی آ جاتی ہے، ان سے یہ میری گزارش ہے کہ ان جانوروں کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے ہماری انڈیجنس بریڈ سے. ان کو چاہیے کہ وہ امپورٹڈ ویکسین کسی بھی اچھی کمپنی کی وہ سال میں 2 دفعہ لگائے. یہ سال میں اگر 1 دفعہ بھی لگ جائے ہماری جو انڈیجنس بریڈز ہماری لوکل بریڈز ہیں، اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. لیکن جو ہماری ایگزوٹک بریڈز ہیں ان کو سال میں 2 دفعہ ضرور لگانی چاہیے. اس بیماری کا ویکسین کا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ آ جائے تو یہ اس فارم کو یہ دیوالیہ کر دیتی ہے. تو اس کو ہم ویکسین کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں. میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام فارمر سے کہ وہ ضرور جہاں بھی کہیں ان کو خطرہ ہے، آیا ہے پچھلے سال یہ بیماری آئی ہے یا اس سال کوئی ایک بھی کیس رپورٹ ہو، تو وہ ضرور ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم بر وقت جو ہے نا ان کا ویکسین کرا کے ان کا علاج معالجہ کرا کے ہم وہیں پہ اس کو روک سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ منہ کھول کے حوالے سے بتایا اور اس کی احتیاطی تدابیر اور محکمہ کی طرف سے دی جانے والی سہولیات اور 76 سینٹرز پہ جو ویکسین موجود ہے اس کے بارے میں ہمارے کسان بھائیوں کو آپ نے یقین دلایا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ضلع لیا میں کوئی ایسا علاقہ رپورٹ ہوا ہے جہاں منہ کھول کا حملہ ہو چکا ہو؟ اس وقت تک ہمیں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی. ہمیں جو بھی رپورٹ ہوتی ہے ہماری ٹیمیں فوراً پہنچتی ہیں، میرا ڈپٹی ڈائریکٹر بھی وہاں پہنچتا ہے اور میں بھی ضرور وہاں پہ وزٹ کرتا ہوں. جو ہماری لیبارٹری کی ٹیم بھی پہنچتی ہے. اسی لیے میں اپنے فارمر حضرات سے گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں وہ بتائیں گے تو ہمیں فوراً پتہ چلے گا. اب آپ ٹیمیں ہم بھیج سکیں گے، اپنی لیب کو بھیج سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ویل ایکوپڈ لیب ہے جو کہ ہر وقت اس کو سیمپل لینے کی اور وہاں جانے کی سہولت ان کے پاس ہے. ان کے پاس موبائل گاڑی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہم جہاں یہ آؤٹ بریک آ جاتی ہے وہاں پہ ہم جو سیمپل لیتے ہیں ان کو ہم امپورٹڈ ویکسین کرتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے دیکھنے والوں میں اس وقت بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں. ان شخصیات میں ضلع لیا کا ایک مخبر حوالہ پروفیسر ڈاکٹر بول عباس صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی گفتگو پہ ایک تو انہوں نے اپنے ستائشی آپ کے جملے کہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہمارے بہت سارے دیکھنے سننے والے چونکہ دیہات کے رہنے والے ہیں اور انگریزی سے اتنی شدھ بدھ انہیں نہیں ہوتی، اگر ممکن ہو تو اردو میں آپ بات کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو سہولت ہو سکے. تھینک یو، بہت اچھی انہوں نے. فرینڈز، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر طارق گزارا صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف سٹاک لیا سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی آپ کے ارد گرد کوئی مویشی ہو اور اس مویشی کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کومنٹس میں آپ سوال کیجئے، ہم آپ ڈاکٹر صاحب سے آپ کے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب، منہ کھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ مہلک بیماری ہے، اس کے ساتھ سردیاں بھی جس طرح گرمیاں بھی جانوروں پہ انسانوں پہ حملہ آور ہوتی ہیں، اسی طرح سردیاں بھی جانوروں پہ حملہ آور ہوتی ہیں. سردیوں کے ایام میں مویشی پال حضرات اپنے جانوروں کو بیماریوں کے حملے سے کس طرح محفوظ رکھیں اور سردی کے حملے سے کس طرح محفوظ رکھیں؟ بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اچھا، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہمارے لارج اینیمل گائے اور بھینس ہے، جو ہمارے چھوٹے جانور ہیں جس طرح ہماری بھیڑ بکری ہے، اس میں جو ہماری خاص طور پر بکریاں، ان میں بھی اس سیزن میں ایک بیماری آتی ہے جس کو ہم PPR کہتے ہیں،
اس کو اردو میں کاٹا کہتے ہیں، وہ بھی انتہائی مہلک بیماری ہے. اس کے بھی اسی طرح سمٹمز ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ منہ کھل کے میں نے بتائے ہیں جی. ان کی علامات بالکل ویسی ہیں. اس کی بھی جو شرح اموات ہیں وہ 90% تک ہیں. اس کی بھی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے اور اس کی ہم 100% ویکسین کر بھی رہے ہیں. وہ اس کا سب سے زیادہ خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت زیادہ دھند پڑ رہی ہوتی ہے اور جانوروں کو جو ہے نا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت اس کے حملے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. وہ بھی اگر خدا نخواستہ کہیں پہ رپورٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں. ہمارا اس پہ بھی اتنی ہی ویجیلنس ہوتی ہے، ہماری اتنی کوشش ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی جتنی کہ ہمارے منہ کھل کے. دوسرا جو آپ بتا رہے تھے کہ شدت، موسمی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ہمارے جانوروں کو. ہمارے جو خاص طور پر جس طرح میں نے انڈیجنس لوکل آپ کو جانور بتائے ہیں، ہمارے سہیوال ہے، ہمارے چولستانی ہے، ہماری بف ہے، یہ تو بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں ہمارے اس سردی کے موسم میں. جو ہماری ایگزوٹک بریڈز ہیں، جو باہر کی نسلیں ہیں جن میں فریزین اور جرسی ہے، ان کے لیے یہ ٹمپریچر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. چاہے مینس میں بھی ٹمپریچر چلا جائے تو ان کا اوپن شیڈ کافی ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ ان کے جو بچے ہیں ان کو اگر شمالی سائڈ آپ اپنے شیڈ کی کور کر دیں تو وہ بہت اچھا ہے. دوسرا جو ہمارے یہ انڈیجنس جو ہمارے لوکل جس کا میں بتا رہا تھا، ان کو سردیوں میں 3-4 چیزوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے. سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا چاہیے. اچھا. ہمارے اکثر جو کسان بھائی ہیں وہ جو رات کا کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے کسی جوہڑ میں، کسی وہ نال کے ہاؤس وغیرہ میں، پیٹر کے جو کھاٹا وغیرہ جو ٹیوب ویل میں کھڑا ہوتا ہے وہ پلا دیتے ہیں. وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا ٹمپریچر 2-3 ڈگری ہوتا ہے. اور جو ہی وہ جانور لیتا ہے، خاص طور تھوڑا سا کمزور اگر جانور، اس کے میٹابولزم کو فوراً روک دیتا ہے. وہ اس سے بہت زیادہ اس کو اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کولڈ اٹیک جو ہے، فوگ فیور کا اٹیک جو ہے وہ ہونے کا. تو پانی جب بھی جانور کو سردیوں میں دینا چاہیے تازہ پانی دینا چاہیے، بے شک وہ نال کا دیں، موٹر کا دیں. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور کو رات کو جہاں پہ ہم باندھتے ہیں اس کی جو نیچے جگہ ہے وہ خشک ہونی چاہیے. چاہے اس کے نیچے ریت بچھا دیں وہ، یا اس کے نیچے اکثر جو ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے فارمرز ہیں وہ اس کو جو ان کا گوبر ہے جب خشک ہو جاتا ہے اور بہت بھربھرا سا ہو جاتا ہے جس کو پا کہتے ہیں ہم سر کی زبان میں، وہ نیچے بچھا دیتے ہیں. وہ بھی بہت اچھا سورس ہے تاکہ جو ہے نا وہ اگر جگہ نرم ہوگی اور جگہ خشک ہوگی تو جانور سکون سے بیٹھ کر جگالی کر سکے گا. ٹھیک ہے. اور اپنی کھائی ہوئی خوراک کو ہضم کر سکے گا. اسی طرح وہ کوشش کیا کریں کہ ان کو جو رات کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ان کی جو کھرلی ہے اس میں ضرور ڈال دیا کریں. بے شک وہ سبز چارہ ڈال دیں، اس کے ساتھ توڑی ڈال دیں تاکہ وہ ایسا ایسا کھاتا رہے گا، اس کا میٹابولزم چلتا رہے گا اور وہ سردی اس کو زیادہ نہیں لگے گی. تیسرا جو ہے نا ان کو اپنا جو وہ شیڈ ہوتا ہے، جو بہانا ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں ہوتے ہیں، ان میں کم از کم 1 یا 2 روشن دان کھلا رکھنا چاہیے. کیونکہ جب جانوروں کو ہم کافی ساروں کو اکٹھا باندھ دیتے ہیں تو ان سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، امونیا وغیرہ نیچے سے ان کے گوبر پیشاب مکس ہونے سے پیدا ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ وہاں حبس کر دیتا ہے اور سفوکیشن سے جو ہے نا جانوروں کے سانس بند ہونے سے جانوروں کے اموات کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 1 یا 2 روشن دان، اور خاص طور پر جو جنوب والی سائڈ پہ ہوں وہ کھلے رکھنے چاہیے تاکہ وینٹیلیشن ہوتی رہے، ہوا کا گزر ہوتا رہے اور وہ سفوکیشن نہ ہو. تیسری جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس سیزن میں، ان کو یا تو وہ کنسنٹریٹ جس کو ہم ونڈا کہتے ہیں یا کھل وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی ضرور دینی چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے ریچ سورس ہوتا ہے، بہت زیادہ انرجی ملتی ہے جانور کو اس کو. اور جو ہمارا تازہ سوا ہوا جانور ہے اس کو کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ صرف 1 پیسی گڑ کی بھی دے دیں تو اس سے بھی کافی سارا فوگ فیور اور سردی کے اٹیک سے جانور کو بچایا جا سکتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کا انتہائی اہم پروگرام جس میں ڈاکٹر طارق گدارہ صاحب موجود ہیں، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف اسٹاک لیا ہے، اور مویشی پال حضرات کے لیے اپنے مویشیوں کی بہتر پیداواری صلاحیت میں کو اپ گریڈ کرنے اور جانوروں کو بیماریوں اور سردی کی حملوں سے بچانے کے لیے وہ مفید مشورے دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آج کل مکھی مچھر کا بھی کوئی حملے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ اس سیزن میں مکھی مچھر اور چچڑ کا حملے کا
ज्यादा अंदेशा नहीं होता, जी क्योंकि जो 3 महीने होते हैं मोस्टली दिसंबर, जनवरी और जी। फरवरी, इसमें जो खासतौर पर जो जानवरों में सबसे ज्यादा डेंजरस होता है वो चिच्चड़ होता है। हाँ जी चिच्चड़ से ज्यादा बीमारियां फैलती हैं जो जानवरों के लिए भी खतरनाक होते हैं, जिनको हम ब्लड पैरासाइट्स कहते हैं। उसमें थलीरिया आ जाता है, बेबीजिया आ जाता है, एनाप्लाज्मा आ जाता है, वो बुलेट से भी ज्यादा नुकसानदेह है हमारे जानवरों के लिए। अच्छा उनका बहुत ज्यादा खतरा होता है, वो जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं। इसी तरह एक कांगो फीवर है जो इंसानों में फैलता है, जी, ये पिछले वो दिनों भी खबरें बेसिकली भी आई थी। बिल्कुल बलोचिस्तान के कुछ एरियाज में आया है, वो भी चिच्चड़ से बेसिकली हाइलोमा टिक है उससे फैलती है। तो चिच्चड़ का जो है ना इस सीजन में अटैक नहीं होता, ये हाइबरनेट कर जाता है, ये छुप जाता है दीवारों में। सही तो कोशिश करनी चाहिए कि जो ही इसका सीजन जो है ना तकरीबन मिड फरवरी या मार्च में शुरू हो जाता है, वो निकलना शुरू हो जाता है, अंडों से बच्चे उसके बाहर आना शुरू हो जाते हैं और जानवर पे अटैक करना शुरू। उस सीजन में अगर जमीन पर स्प्रे कर दिया जाए जी। डेल्टामेथ्रिन का, नेगावान का, सेप्रमेथ्रिन का, किसी भी चीज का, तो हम चिच्चड़ से बच सकते हैं। इस सीजन में चिच्चड़ का हमला ना होने के बराबर होता है। अच्छा, पिछले साल लंपी स्किन ने भी बड़े पंजे गाड़े थे और बहुत खौफ और हरास फैला, जानवरों की डेथ भी हुई। तो इस वक्त को खुदा न खास्ता कोई ऐसा आने वाले दिनों में कोई ऐसी पेशगोई तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे साल में लंपी स्किन का न्यू कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सही। इस वक्त भी हमारे पास 20,000 डोजेस स्पेयर पड़ी हुई है सिर्फ हिफ्ज़ मुतकद्दम के तौर पर, ठीक। कि खुदा न खास्ता अगर कहीं एक भी केस रिपोर्ट हो गया तो ये हमारे फार्मर्स की अवेयरनेस है, हमारे फार्मर्स की मेहनत है और हमारे महकमे की उनके साथ खड़ा होने का सबूत है और काम करने का। कि पिछले साल हमारा मोर देन 70% जो हर्ड थे, जी। आप उस वक्त बहुत ज्यादा कहते थे और हम कसरे नफसी से उस वक्त काम लेते थे, जी। लेकिन हमारे 70% हर्ड्स को उन्होंने जो है ना जानवरों को इफेक्ट किया था। हाँ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की नवाज़िश है, खसूसी करम है और महकमे की और हमारे फार्मर्स की मेहनत है कि इस साल कोई उसका केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, राय मोहम्मद आसिफ खरल साहब हमारे फ्रेंड हैं, वो पूछ रहे हैं कि खरल अजीम के बहुत सारे इलाकों में वैक्सीन नहीं हुई, बहुत सारे लोगों के कीमती जानवर मर रहे हैं, इस तरफ तवज्जो दें। तो सर ये कुछ रूमर्स भी चल पड़ती हैं कि जानवर एक कहीं मर भी गया तो वो जानवर मर रहे होते हैं, कह देते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है, दूसरा उनको मैंने बताया है कि हर वैक्सीन का एक सीजन होता है। जिस तरह हमारी वैक्सीन इससे पहले हमारी चलती रही चौड़े मार की वैक्सीन, जी। चौड़े मार की वैक्सीन सिर्फ गाय में होती है, ठीक है। बफलो में होती नहीं है, भैंस में नहीं होती, हाँ। और वो सिर्फ हमारा जो शेड्यूल साल में एक दफा होती है और वो अगस्त और सितंबर में होती है। ठीक। वो एक दफा भी हो जाए तो वो काफी होती है, उसको फिर नहीं करना पड़ता। फिर हमारा फार्मर यही समझता है कि यार वो तो लगे हुए 6 महीने हो गए, साल हो गए, मेरे पास तो आए भी नहीं है वैक्सीन करने। तो वो वैक्सीन हमारी 100% हो गई है जो हमारी चौड़े मार की है। और मुंह खुर की वैक्सीन जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो होती है रिंग वैक्सीनेशन होती है। हम हर जगह नहीं कर सकते होते, सिर्फ जहां हमें रिपोर्ट होती है। अगर आसिफ भाई के पास भी कहीं पर है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, अगर वो हमें जरूर बताएं, हम वहां पे फौरन टीम भेज के वो वैक्सीन करा देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा फार्मर जिसके पास मवेशी है और वो किसी भी वजह से अपने जानवरों को वैक्सीन नहीं करा सका और वो चाहता है कि उसके जानवरों की जो वैक्सीनेशन है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की निगरानी में और उसके तावन में हो, तो कोई ऐसा आपके पास मोबाइल नंबर, आपका कोई टोल फ्री नंबर, कोई ऐसी है आपके पास इंफॉर्मेशन कि आप शेयर करें और हमारे फार्मर भाई जो हैं वो आपको कॉल करें और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनसे रब्ता करें? बिल्कुल, मैं फखर समझता हूँ अपना जो है ना, मैं अपना मोबाइल नंबर, अपना सेल नंबर, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मेरा फार्मर डायरेक्ट, मेरा नंबर हर वक्त मेरे फार्मर्स के लिए खुला हुआ, चाहे उसके लिए उसके पास एक भेड़ और एक बकरी क्यों ना हो। सही बात। मेरा नंबर 0301 40 27 550 मेरा सेल नंबर है, जाती नंबर है। मेरे ऑफिस का जो नंबर है 0606 920 280 है। इसी तरह हमारा हर जो यूनियन काउंसिल लेवल है वहां पे हमारा वेटरनरी ऑफिसर मौजूद होता है और हमारे हर तहसील हेडक्वार्टर पे हमारा डिप्टी डायरेक्टर मौजूद होता है। ठीक है। वो कहीं पर भी चले जाएंगे तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। 0301 आपको 402 402 75 50 75 50। जी डॉक्टर साहब, जानवरों को
جو ٹریٹمنٹ ملتا ہے اس میں آپ کی ٹیم اپنی جگہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، مگر مارکیٹ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، عطائی کر رہے ہیں، ان رجسٹرڈ لوگ کر رہے ہیں، ان ٹرینڈ لوگ کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ کا محکمے نے گزشتہ سال کچھ کام کیا، کچھ لسٹیں بنی، اس کے بعد آپ کا ڈپارٹمنٹ سو گیا؟ سر ہم بالکل نہیں سوئے، ہم نے پچھلے سال بھی 8 FIR دیے ہیں، اور ہم نے 86 بندوں کو جو ہے نا رجسٹرڈ کیا ہے. ہمارے پاس اس وقت ہمارے محکمے کے اپنے جو AITs ہیں وہ 54 ہیں، 54 ہیں. ہمارے پاس جو پرائیویٹ رجسٹرڈ ہے وہ 86 بندے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈپلوما، کوئی نہ کوئی کورس کیا ہوا ہے. ہمارے پاس صرف 6 مہینے کا بھی جس نے کورس کیا ہوا ہے نسل کشی کے لیے وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. اور باقی جو آپ بتا رہے تھے جتنی بھی یہ ہمارے یہ کچھ چھوٹی موٹی دکانیں ان کی ہوتی ہیں یا میڈیسن ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ڈائریکٹ ڈرگ انسپیکٹر کے انڈر آتی ہے، ان ڈرائیو کے انڈر آتا ہے. ہم صرف اور صرف ہمارے رول جو ہے وہ نسل کشی کے ہیں، اور نسل کشی پہ ہمیں جہاں بھی کوئی ان رجسٹرڈ بندہ ملتا ہے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پکڑیں اور اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. اس سال بھی کوئی FIR ہوئی ہے؟ اس سال FIR ہم نے نہیں دی. ہمارے پاس اس دفعہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، رجسٹرڈ بندے پہ ہم FIR دے نہیں سکتے. اچھا، ان کی کوئی تربیت، ٹریننگ، ورکشاپ، کوئی آپ کو کوئی سسٹم، کوئی ایسی بات؟ ہم ہر مہینے ان کی میٹنگز بلاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ لوگ رجسٹرڈ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے کم از کم ہر مہینے ہمارا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے لیسٹا کا تحصیل لیول پر ان کی میٹنگ بھی کرتا ہے اور ان کو بتاتا بھی ہے کہ اب کس بیماری کا سیزن شروع ہو رہا ہے، کون سی سہولیات گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اور جو آپ لوگوں نے کرنا ہے ہم آپ کی کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنے فارمرز کی کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کو چھوٹی سی ٹریننگ ہر مہینے دی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سابقہ دور حکومت میں آپ کے ضلع میں بہت سارے نئے سینٹرز قائم ہوئے، مگر ان میں سے ایک سینٹر بھی فعال نہیں ہو سکا. گورنمنٹ کا، قومی خزانے کا کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا اور وہ ضائع ہو گیا. سر ہرگز ضائع نہیں ہوا گورنمنٹ کا. یہ 2 سال کی سکیم تھی، 22-23 اور 23-24 کی یہ سکیم ہے. ہمارے جتنے 14 نئے ہسپتال بننے ہیں ان سب پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ہمارا انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر ان پہ کام مکمل ہو جائے گا. ہم اپنا سٹاف سپریٹ کر کے وہاں بھیج بھی دیں گے. تو یہ ابھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے ہینڈ اوور نہیں کیا کیونکہ جون تک اس کا کنسٹرکشن ابھی تک اس کے فنڈ آ رہے ہیں ادروائز. یہ 2 سال ابھی مکمل نہیں اس کے ساتھ. محمد کامران صاحب نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ جی کتوں کی آنکھوں سے پانی آتا ہے صبح کے وقت، ان کے شاید کو پالتو کتے ہوں گے. یہ دیکھیں جو بھی یہ آئیز ڈیزیز ہے، آنکھوں کی ڈیزیز ہے، موسٹلی جو ہوتا ہے یہ الرجک ہوتے ہیں. ان میں کوئی بھی وہ اینٹی الرجک ڈال سکتے ہوتے ہیں، یا اپنا جو قریبی ان کا شفا خانہ ہے وہاں لے کر ایک دفعہ دکھا دیں، کیونکہ آنکھیں جسم کا سب سے نازک حصہ ہوتے ہیں. اس کو دوائی جو ہے نا اس کی کسی مستند بندے کو دکھانے کے بعد ہی کرنی چاہیے. وہ ایک دفعہ کوشش کر لیں، کوئی بھی الرجی کی جو دوائی ہے وہ استعمال کر کے دیکھ لیں، اگر اس سے ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ چیک کرا لیں گے تو وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ یہ جو پالتو کتے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ نہیں سر. یہ کہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ یہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوتے. تو یہ تو مالک کے، اگر یہ کتا کسی پہ حملہ آور ہو جائے تو یہ FIR تو مالک کے خلاف ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جی. تو بہرحال کامران صاحب، کتوں کا علاج آپ ضرور کیجیے، مگر یہ خیال رکھیے کہ اگر آپ کے کتے نے کسی کو کاٹ لیا تو FIR. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سلاٹر ہاؤس ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اگر ہمارے ہاں روزگار کا جو سلسلہ، اگر جس طرح ہمارے پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں، اگر سلاٹر ہاؤس لیا میں قائم ہو جائے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگوں کو عالمی معیار کا اپنی گوشت کی برآمد کے لیے ایک اچھا ایک سسٹم میسر آ جائے گا. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. سلاٹر ہاؤس بیسیکلی 4 ہمارے پاس آلریڈی ہیں. ایک لیا میں ہے، ایک چوک اعظم میں ہے. یہ میٹ پروڈکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. میٹ پروڈکشن کے حوالے سے تو اس طرح سے وہ گوشت پیکنگ جس میں کرتے ہیں ہمارے، نہیں وہ ہمارے لیا میں تو ابھی کوئی نہیں ہے. لاہور میں ہے. ہاں جی. انشاءاللہ ضلع لیا ڈویژن میں انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے.
یہ فی الحال پہلے سسٹم ہے ڈی جی خان میں آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ لیا میں بھی آ جائے گا۔ نہیں، لیا میں بھی اگر آپ کوئی سکیم بنائیں گے تو لیا، چونکہ یہاں بہت سارے جانور ہیں اور دودھ اور جانور پیدا کرنے والا پاکستان کے چند نمایاں اضلاع میں لیا شامل ہے، تو اگر یہ میٹ پروڈکشن اور پیکنگ کا جو انٹرنیشنل معیار کا کوئی ادارہ لیا میں قائم ہو جائے تو اس سے ہمارے کسانوں سر فی الحال تو لاہور کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہے جی انشاءاللہ یہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ کوشش ہے، کاوش بھی ہے کہ کسی طرح ہم جو ہے نا میٹ ایکسپورٹرز میں آ جائیں۔ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں اس کی بھی سب سے زیادہ اس وقت جو ہمارے سٹریس ہے اور ان کی بھی یہی ترجیحات ہیں کہ ہم میٹ ایکسپورٹر بن جائیں۔ اس کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، وہ شروع کر دیے گئے ہیں 2 ڈویژن میں، ڈی جی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن۔ ڈی جی خان ڈویژن میں موسٹلی مٹن جو ہے نا اس کی پروڈکشن ہونی ہے، اور بہاولپور ڈویژن میں جو ہے نا بیف کی پروڈکشن ہونی ہے۔ اس میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے 3-4 مہینے میں آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ویسے ہی سیٹ اپ۔ اچھا نہیں، یہ تو کام میرے خیال میں کہ ہمارے پاس لائف سٹاک کے 2 منسٹر رہے ہیں دونوں سابقہ ادوار میں، تو یہ تو ان کے ادوار میں ہو جانا چاہیے تھا۔ بالکل ہو جانا چاہیے، یہ نہیں ہوا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محکمہ نے بھی کوئی رول پلے نہیں، محکمہ تو اس میں دن رات کام کر رہا ہے، وہ کام نظر تو نہیں آ رہا، وہ ایسا ہوتا ہے ایک دن میں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ جی پاکستان کی تاریخ میں ہمارے پاس شیخوپورہ میں ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ بنا ہے۔ صحیح، مطلب ہے اس کو گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں کوئی بیماری اس ایریا میں نہیں ہے۔ وہاں کی جو بفلو ہے، وہاں کا جو ملک ہے اس بفلو کا، بھینس کا، وہ چائنا جا رہا ہے۔ اچھا، تو دیکھیں کہ ہم اگر کام نہ کر رہے ہوتے تو یہ سٹیپ پہلی دفعہ نہ ہوتا، اسی گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے۔ جی تو یہ ایک پہلا قطرہ ہے، انشاءاللہ اسی طرح ڈیزیز فری زون بنیں گے، کمپارٹمنٹ بنیں گے، اور ہمارا امپورٹ ہوگا، اور یہ ہماری ٹریڈنگ میں سب سے بڑے امپورٹ لائف سٹاک کا ہی ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شہر بھر میں اور بلکہ ضلع بھر میں بنڈا جات جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ کے ادارہ سے اور جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، ان کی کوالٹی کو آپ کس طرح چیک کرتے ہیں؟ سر ہم اس وقت تک 50 سیمپل بھیج چکے ہیں اپنی لیبارٹری میں۔ ہمارے پاس جو یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بادر نگر اکاڑا میں ہوتے ہیں جی، اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے سیمپل کلیئر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی اس وقت ان رجسٹرڈ نہ تو ونڈا اویلیبل ہے کہیں پہ، جتنے بھی ونڈے ہیں رجسٹرڈ ہے، اور جتنے بھی ہم نے سیمپل بھیجے ہیں سارے کے سارے الحمدللہ وہ کلیئر ہیں۔ ان میں جتنی بھی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹاکسن کی یا پروٹینز کی یا اس کی ڈرائی میٹر کی یا ایش کی، وہ پوری ہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ضلع لیا میں ایک تاریخی انگورا گوٹ فارم بھی ہے، کو آپ کی معلومات ہے کہ پچھلے 10-20 برسوں میں انہوں نے کوئی نئی جو قسم ہے، کوئی نئی چیز پروڈکشن جو ہے اپنی متعارف کرائی ہو؟ سر ویسے تو وہ ایک علیحدہ ادارہ ہے، اس کا اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہاں پہ وہی انچارج ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے صرف ضلع میں ان کے پاس 3 بہترین نسلیں جو ہماری جو جس طرح انڈیجنس کہہ رہا تھا لوکل جو ہیں، ایک تھلی نسل کی ہماری بھیڑ ہے جو ہمارے تھل کے ایریا میں سب سے زیادہ کامیاب نسل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ڈی ڈی پی ہے، دار دین پناہی، جس کو ہم بکری کہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے 10-20 سالوں میں انہوں نے کوئی نئی چیز متعارف کرائی؟ سر انہوں نے بیسیکلی نئی چیز متعارف نہیں کرانی ہوتی، اس کے لیے جو بنا ہے ڈیولپمنٹ، اس کا صرف مقصد یہ ایک ہے کہ انہوں نے صرف میل پیدا کرنے ہوتے ہیں، نر جو ہیں وہ نر انہوں نے فارمر کو دینے ہوتے ہیں، تاکہ ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے جانوروں میں ان بریڈنگ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ ان بریڈنگ جس طرح ایک انسانوں میں کزن میرج کا ایک اصلاح استعمال ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح ان بریڈنگ اگر شروع ہو جائے تو جانوروں میں ڈیفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی گروتھ رکنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی نسل کشی میں مسائل آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ جو بنا تھا فارم، اور یہ اب بھی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں جانور جو ہے نا دے رہے ہیں فارمر کو، 1-2 کر کے بریڈنگ پر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سائلج اب لوگوں نے ہر کوئی بنا رہا ہے، اب یہ سائلج جو ہے یہ اس کی کوالٹی، اس کا ٹیمپریچر، اس کی مکسنگ، اس میں جو بھی اس کا میٹیریل اس میں شامل کیا جاتا ہے، اس کو کوئی اس کا کوئی پیرامیٹر ہے؟ سر یہ سائلیج میرے نزدیک اس وقت جانوروں کی سب سے اچھی اگر کوئی خوراک ہے تو وہ اپنا بنایا ہوا سائلیج ہے، اور سائلیج جو ہے نا ہمارے ہاں موسٹلی مکئی کا ہی بنتا ہے،
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, इसमें उसका टेम्परेचर तो होता वो मैं आपको बताता हूँ, जी। उसमें कोई इतना बड़ा चीज नहीं होती, उसमें यही होता है कि उसका जो है ना कुतरा करना होता है, जी। उसको काटना होता है। सैलेज की मशीनें अवेलेबल है हमारे लिया में, हमारी एक गवर्नमेंट की स्कीम चली थी ठीक। जिसमें लिया ने पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा सैलेज की मशीनें जो आई हैं वो लिया में आई सही। हैं, मोर देन 40, यानी कि 40 से भी ज्यादा मशीनें जो है ना लिया पर उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया था, वो लिया लोगों हर तकरीबन मैं मेरे ख्याल में तो हर बस्ती चक में ये मौजूद है। इसका सिर्फ कुतरा करना होता है और इसकी जो सबसे बड़ी साइंस है वो यही है कि इसको इतना जो है ना प्रेस करना होता है कि इसमें से एयर निकल जाए। ठीक। इसमें इस तरह एक इनको इनके अलावा एक इनऑकुलेंट मिलता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसका स्प्रे करना होता है उसके ऊपर। वो 1 टन के लिए 1 बोतल होती है उसकी, यानी कि 1000 किलो के लिए वो एक जो है ना बोतल होती है जो इस्तेमाल होती है स्प्रे करने के लिए। सही है। वो तकरीबन मोस्टली 2 से 2.5 एकड़ के लिए वो काफी होती है एक बोतल, वो अवेलेबल होता है। वो उसके लिए आपको लेबर कम हो जाएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा और आपके जानवर की जितनी प्रोडक्शन सैले से आती है और किसी चारा और किसी और चीज से नहीं आ सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका महकमा मुर्गियां भी देता है लोगों को घरों में पालने के लिए, आजकल भी वो स्कीम चल रही है? नहीं, वो सर की स्कीम नहीं चल रही, वो स्कीम बंद हो गई? वो बंद हो गई, नाकाम हो गई है? नहीं सर, वो बिल्कुल नाकाम है। वो तो बहुत अच्छी स्कीम थी। क्या वो करप्शन की नजर हो गई? नहीं सर, बिल्कुल करप्शन, वो तो पैसे लेके देते थे हम, वो फ्री ऑफ कास्ट थी नहीं। फिर वो बंद क्यों? वो कास्ट बाढ़ की बहुत ज्यादा बड़ी है जी। जिसकी वजह से जो उसके गवर्नमेंट सब्सिडाइज दे रही थी, रेट्स दे रही थी, वो सब्सिडी की स्कीम खत्म हुई है। अब जो है ना इंशाल्लाह अगले जनवरी से या फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी दोबारा, लेकिन वो होगी पूरे रेट पे, उसकी सब्सिडी फिलहाल नहीं है। तो उसके अलावा कोई और स्कीम आपका महकमा शुरू कर रहा है? हमारा महकमा सिर्फ और सिर्फ, हमारा जो मेन मकसद है वो अपने किसान भाइयों को प्रोफिलैक्सिस देना होता है, मतलब हिफाजती टीका जात लगाना होता है और बेहतर नस्ल कशी है, क्योंकि हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो सिर्फ 3 चीजें उसमें अहम होती हैं। पहली जो है वो एनिमल की जेनेटिक्स है, मतलब नस्ल है। सही। दूसरी जो अहम चीज है वो उसकी खुराक है और तीसरी चीज अहम चीज है उसकी मैनेजमेंट है फॉर प्रोफिलैक्सिस, हिफाजती, और खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए तो उस बीमारी का इलाज। हम जो हमारी ब्रीड इम्प्रूवमेंट जो हमारा पार्ट है वो सिर्फ है ही जेनेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे जो नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको जो है ना उनकी नस्ल को अच्छा करके हम जानवरों की तादाद को कम करें, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। जब हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे तो फिर हमारा मोटिव जो है ना अचीव होगा। और हम यही 3 काम कर रहे हैं, उनकी जेनेटिक्स को सही कर रहे हैं, उनको प्रोफिलैक्सिस के तौर पर जिस तरह मुंह खुरा है, चौड़े मार है, गलघोटू है, पीपीआर है, एंटीरोटॉक्सिन है, इसकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जो जानवर खुदा न खास्ता बीमार होते हैं उसका इलाज पंजा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बुलंद इकबाल साहब ने, दिलावर खान साहब ने, इरशाद अहमद साहब ने, मुफ्ती नोमान कादर मुस्तफ़ाई साहब ने, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने, काशिफुर रहमान, एहसानुल हक, उमर दराज, जावेद इकबाल, अनवर गुल, असद कुरैशी, उसके बाद जनाब आमिर मुनीर राना, मोहम्मद शफी कुरैशी, यासर हुसैन, आवाज़ थल, शेख की आवाज़, असगर अली असगर, सगीर अहमद, जाहिद अब्बास, नवीद खान, नवीद मलिक, आतिफ आवान, आरिफ सहू, शेख अब्दुल मजीद, जिशान खालिद, इमरान शहजाद, आतिफ हबीब, नासिर हुसैन, मुजीबुल्लाह एडवोकेट, गुलाम जिलानी और मुफ्ती ज़काउल्ला औलक साहब समेत अनवर गुल और दीगर शख्सियात ने, प्रोफेसर डॉक्टर गुल अब्बास अवान, इनायत बलोच साहब ने आपके प्रोग्राम को देखा और पसंद किया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारे मवेशी पाल हजरात को आखिरी मिनट में आप कोई मैसेज मुख्तसर अल्फाज में देना चाहें तो आप। मैं यही अपने मवेशी पाल हजरात को जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितना हो सके अपने जानवरों को मुंह खुर से बचाने के लिए, अगर एग्जोटिक हैं तो उनको इम्पोर्टेड वैक्सीन लगवा दें, अगर उनके इंडिजिनस हैं, लोकल हैं, तो वो हमें खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई एक सिंगल केस भी रिपोर्ट होता है तो वो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम वहीं पे उसको रोक सकें और अपने जानवरों को, अपने एसेट को सेव कर सकें। जी, एक आखिरी लम्हात में एक क्वेश्चन आया है। गुलाम जिलानी साहब ने आपसे पूछा है कि जी आपका जो फील्ड स्टाफ है वो मवेशी पाल हजरात की बजाय सरकारी मोटरसाइकिल पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उनके अक्सर सेंटर वीरान पड़े हैं। मैं यही बता दूं जिलानी साहब को कि वो मोटरसाइकिल उनके अपने हैं,
वो गवर्नमेंट के नहीं है, वो उन्होंने हायर परचेज बेसिस पे थे, वो गवर्नमेंट को उसके पैसे दे रहे हैं। अगर वो प्राइवेट सेकंड टाइम जाते हैं तो वो और किस चीज़ पे जाए, जो उनको पैसे दिए हैं अपने मोटरसाइकिल पे ही उन्होंने जाना है। दूसरा उन्होंने कहा कि सेंटर वीरान पर है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है अगर वो फील्ड में नहीं जाएगा, वो वैक्सीन करने नहीं जाएगा, वो हमारे फार्मर का जानवर देखने नहीं जाएगा, सेंटर पे ही बैठा रहेगा, तो मेरे नज़दीक तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो हमेशा अपने जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, जितने भी वेटरनरी हैं, उनको यही होता है कि यार सेंटर पे जाके हाजिरी लगाओ, वहाँ पे एक बंदा बैठे, बाकी जितने भी लोग हैं वो फील्ड में जाएं और काम करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक इकबाल गुदारा साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लिया। फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने अपना नंबर अनाउंस किया है, मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सरकारी नंबर जो इनके दफ्तर का है 0606 920 280, और डॉक्टर साहब का जो ज़ाती नंबर है 0301 402 75 50। आप किसी भी वक्त डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल पर पैगाम दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपने मवेशियों की जो बीमारियां हैं या बीमारियों पर के हवाले से जो हमले हुए हैं उस हवाले से आप डॉक्टर साहब के नोटिस में लाकर वो उनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर और इलाज जान सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, प्रोग्राम में आपने इनपुट दिया, बहुत सारे सवालात आज आपने भी डॉक्टर साहब से किए, डॉक्टर साहब ने शायर हसन आपको जवाब दिया। ये सारी एक्टिविटी तो इसीलिए है कि ये मुल्क, ये कौम हमारी है, हमने मिलजुल कर इसको उठाना है। मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, और उन क्राइसिस से हम उसी वक्त निकल सकते हैं कि जब सोसाइटी के जो दोनों एंड हैं, रियासती मशीनरी और पब्लिक, ये दोनों एक पेज पे आकर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और अपने कौमी आमदन में इजाफा करें। उस ज़िम्मन में बिलाशुबा जो मवेशी हैं और मवेशी पाल हजरात हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम आपकी सलाहियतों को, आपके ताउन को, आपके काम को दिल की अथाह गहराइयों से सराहते हैं। डॉक्टर साहब, बिलाशुबा आप और आप खुद भी और आपका डिपार्टमेंट भी पब्लिक की और मवेशी पाल हजरात की जिस दर्जे में भी खिदमत कर रहा है वो काबिल सताइश है, और हम तवक्को करते हैं कि ये सफ़र जो है पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की की तकमील तक जारी रहेगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान मकबूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।